اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید وفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک احسن القصص۔ قصہ ہے یہ قرآنی قصوں کے حوالے سے جو آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا اور آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو جو ہے وہ قرآن کریم کی نظر میں بیان کریں گے کہ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کس انداز سے بیان کیا گیا۔ قرآنی قصوں کی خصوصیات اور اس کی اہمیت کے بارے میں گفتگو ہو چکی پہلے جلسے میں، اور قرآن نے قصے بیان کیے چونکہ قصہ جو ہے وہ انسان کے لیے جس بھی ایج کا بندہ ہو، جس بھی ایج کا فرد ہو، اس کے لیے قصہ جو اس کے اندر اٹریکشن موجود ہے، دلچسپی موجود ہے۔ اور قرآن نے فقط اٹریکشن کے لیے نہیں قصے بیان کیے بلکہ قصوں کے اندر عبرت موجود ہے، قصوں کے اندر پیغام موجود ہے، قصوں کے اندر درس موجود ہے، قصوں کے اندر ہدایت موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ مختلف صورتوں میں، بہت ساری صورتوں میں، متعدد صورتوں میں ذکر ہوا ہے، اور خود ایک سورت سورہ ابراہیم کے نام سے باقاعدہ قرآن کریم میں موجود ہے، لیکن اس صورت میں بھی مکمل قصہ بیان نہیں ہوا۔ قصہ حضرت یوسف کے برعکس قصہ حضرت یوسف ایک ہی صورت میں بیان ہوا ہے اور سورہ یوسف میں بیان ہوا ہے، لیکن حضرت ابراہیم کا قصہ مختلف صورتوں میں بیان ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم کے قصے کو اگر ہم مین چیزیں بیان کرنا چاہیں تو آزر جو کہ حضرت ابراہیم کے چچا تھے، ان سے مکالمہ حضرت ابراہیم کا کہ حضرت ابراہیم کے چچا تھے۔ قرآن نے حضرت ابراہیم کے اس چچا جو کہ بت پرست تھے ان کا ذکر ہوا ہے، اب کا لفظ آیا ہے، لیکن اب کا لفظ جو ہے وہ ہم نے لغت میں اور محاورہ میں ہمیں اس چیز کو دیکھا کہ، اور قرآن کریم میں بھی اس کے شواہد موجود ہیں کہ اب کا لفظ جو ہے چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو ہے وہ آزر نہیں تھے، ٹھیک ہے، اور حضرت ابراہیم کے والد ان کی ولادت سے پہلے وفات پا چکے تھے، جس طرح رسول خدا کے والد محترم وفات پا چکے تھے، اور حضرت ابراہیم کی جو ہے وہ پرورش آزر نے کی تھی جو کہ بت پرست تھا اور خود بتوں کو تراشتا تھا، اور ان کے چچا تھا آزر سے حضرت ابراہیم کا مکالمہ ہے، قوم سے مناظرہ۔ جب حضرت ابراہیم نکلے اس غار سے کہ جہاں پہ وہ مخفی تھے اور ان کی ابتدائی پرورش وہاں پہ ہوئی، اور وہاں سے نکلے اور قوم کے درمیان آئے، وہاں قوم سے مناظرہ اور بت شکنی کا معاملہ ہے، آگ میں ڈالا جانا، نمرود سے بحث کرنا، پھر ہجرت کا واقعہ ہے، اور اس کے بعد ان کی اولاد کی خوشخبری، حضرت اسحاق کا پیدا ہونا، پھر حضرت اسماعیل کا پیدا ہونا، پھر قربانی حضرت اسماعیل کی، وادی مکہ میں ان کا اپنے بے آب و گیا جگہ پہ اپنی اولاد کو وہاں پہ ٹھہرانا، خانہ کعبہ کی تعمیر ہے، امامت کا مراحل ہے، اور اطمینان قلب کے لیے واقعہ ہے وہ جو ہے وہ پرندوں کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح قوم لوط کے بارے میں حضرت ابراہیم کا مکالمہ کہ جب فرشتے آئے اور ان کو خوشخبری دینے کے لیے توحید کی جستجو، بت شکنی، یہ سارے مراحل جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں موجود ہیں۔ خوب چند ایک چیزوں کو ہم بیان کریں گے، پھر انشاءاللہ آپ وہی قصص قرآنی جو کہ ہم نے آپ کو کتاب شیئر کی ہے اس میں سے آپ تفصیل سے مطالعہ کیجئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نکلتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس طرح سے حضرت موسیٰ کا واقع ہے کہ حضرت موسیٰ کی ولادت سے پہلے فرعون نے خواب دیکھی تھی کہ جو ہے وہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور جو بنی اسرائیل سے ہوگا، اور وہ میری حکومت کو تختہ پلٹ دے گا اور مجھے تہس نہس کر دے گا، حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اس نے بچوں کو، بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے خاص حکمت کے تحت حضرت موسیٰ کی ولادت ہوتی ہے مخفیانہ طور پر، اور پھر
وہ سارا واقعہ آپ کے سامنے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم کا ماجرا بھی ہے کہ نمرود نے خواب دیکھی، اور یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے اس نے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور حضرت ابراہیم کی ولادت مخفیانہ ہوتی ہے، غار میں ان کی والدہ جو ہے کہ ولادت ہوتی ہے، اور وہیں پہ حضرت ابراہیم کی ابتدائی پرورش ہوتی ہے۔ ان کی والدہ جا کے ان کو دودھ پلا کے آ جاتی تھی، پھر دوبارہ اس طرح سے مخفیانہ طور پر ان کو وہاں پہ پرورش ہوتی ہے، اور پھر جب اس قابل ہوئے کہ نوجوانی میں انہوں نے قدم رکھا تو پھر وہ معاشرے میں آئے، اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان کی حفاظت کی، اور جب وہ معاشرے میں داخل ہوئے، لوگوں کے درمیان آئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر لوگوں کی وہیں سے ہدایت کرنا شروع کی۔ توحید کی جستجو اور ستاروں کا مشاہدہ قرآن کریم سورہ انعام میں بیان کرتا ہے، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اسی طرح سے ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کا نظام حکومت دکھاتے تھے تاکہ وہ اہل یقین میں سے ہو جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی ابتدا سے ہی ان کی تربیت کی تھی اور ان کو منزل یقین تک پہنچایا تھا، لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ٹھیک ہے، منزل یقین تک وہ پہنچے ہوئے تھے۔ لہٰذا جب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ستارہ جو ہے وہ میرا خدا ہے، معبود ہے، یہ چاند میرا معبود ہے، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، نہ حضرت ابراہیم کو شک تھا کہ یہ معبود ہیں یا نہیں۔ لہٰذا قرآن بیان کرتا ہے سورہ انعام میں، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، کہ جب رات چھا گئی، رات کی تاریکی چھا گئی تو انہوں نے ستارہ دیکھا، ٹھیک ہے، تو کہنے لگے قَالَ هَٰذَا رَبِّي، کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ، جب وہ غروب ہو گیا ستارہ تو قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، تو میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ حضرت ابراہیم کا زمانہ وہ ہے کہ جہاں پہ بت پرست بھی ہیں، ستارہ پرست بھی ہیں، سورج کی پرستش کرنے والے بھی ہیں، مختلف قومیں، مختلف افراد، مختلف گروہ ہیں۔ حضرت ابراہیم ہر ایک کی ہدایت کے لیے جب ستارہ پرستوں کے پاس گئے، جا کے کہا کہ یہ تو میرا رب ہے، اور جب ستارہ غروب ہو گیا تو کہا میں نے جو ہے وہ غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا، یہ کیسا رب ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی ہدایت کے لیے، نہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شک تھا اور اپنے رب کو ڈھونڈ رہے تھے، نہیں، قرآن نے یہ بیان کیا کہ وہ من الموقنین، وہ یقین، خدا تعالیٰ نے ان کو آسمانوں اور زمین کی ملکوت کی نشاندہی کر دی تھی، اور وہ نشانیاں اپنی دکھا دی تھی، اور ان کو کوئی شک اور تردید نہیں تھی۔ پھر چاند کا معاملہ آیا، فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا، جب چاند کو دیکھا، چمکتے ہوئے چاند کو، قَالَ هَٰذَا رَبِّي، انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب ہے، اور جب چاند بھی چھپ گیا تو کہنے لگے کہ اگر میرا رب میری رہنمائی نہ فرماتا تو میں بھی ضرور گمراہوں میں سے ہو جاتا، لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِينَ، جس طرح سے جو چاند کی پرستش کرنے والے لوگ ہیں میں بھی ان میں سے ہو جاتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے، لَإِن لَّمْ يَهْدِنِي۔ اچھا، اب بعض نے ترجمہ یہ کیا کہ اگر اللہ مجھے ہدایت نہ دے تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا، نہیں، یہ ترجمہ درست نہیں ہے۔ لَإِن لَّمْ يَهْدِنِي، اگر اللہ مجھے رہنمائی نہ فرماتا، یعنی اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، رہنمائی فرمائی ہے، ٹھیک ہے، اگر اللہ نے مجھے رہنمائی نہ فرماتا تو میں ہدایت کرنے ضرور گمراہوں میں سے ہو جاتا، یعنی میں گمراہوں میں سے نہیں ہوں، اور اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے۔ اور اسی طرح پھر سورج کو دیکھا، صبح ہوئی، سورج دیکھا تو قال هَٰذَا رَبِّي، یہ میرا رب ہے، هَٰذَا اکبر، یہ بڑا بھی ہے۔ تو اس کے بعد جب سورج غروب ہو گیا، قال یا قوم، اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، میں بیزار ہوں ان تمام چیزوں سے جنہیں تم خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ یعنی یہاں واضح ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے تھے، لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ ایک تربیتی سلسلہ تھا۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم جھوٹ بول رہے تھے، نہیں، جھوٹ نہیں بول رہے تھے، ٹھیک ہے جی، جھوٹ، بلکہ اس قوم کے ساتھ ہم آواز ہو کے کہہ رہے تھے کہ ہاں یہ رب ہو سکتا ہے۔ تربیت کا ایک سلسلہ تھا، جیسے کہ بچوں کو تربیت کرتے ہوئے اس انداز سے ایک بات کی جا سکتی ہے، ہاں یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر جب اس کو ایک دلیل کے ذریعے سے سمجھانا مقصود ہے، چونکہ قوم جو وہ قوم ہے اور جو لوگ ہیں وہ جاہل ہیں،
ان کو منطقی دلائل کے ذریعے سے نہیں سمجھایا جا سکتا، ان کو بیسک چیزوں کے ذریعے سے ہی سمجھا رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ یہ دیکھو یہ تو غائب ہو گیا، یہ کیسا خدا ہے کہ جو دن کو ہوتا ہے رات کو نہیں ہوتا، یا رات کو ہوتا ہے دن کو نہیں ہوتا، تو پھر کیسے جو ہے وہ تم اس رب کی پرستش کرتے ہو؟ جب اگر فرض کیے تمہیں یہ ستارہ یا چاند تمہارا رب ہے اور تمہیں وہ تو رات کو آتا ہے، دن کو تو تمہیں ضرورت پڑے اپنے رب سے ملاقات کرنے کی، بات کرنے کی، تو کیسے کرو گے؟ ٹھیک ہے، تو یعنی ان بیسک چیزوں کے ذریعے سے ان کو سمجھانا مقصود تھا۔ اور پھر آخر میں حضرت ابراہیم نے یہ فرما دیا کہ انی وجہت وجہ للذی فاطر السماء، یہ اپنی قوم سے خطاب کر رہے ہیں کہ میں نے تو اپنا رخ پوری یکسوئی کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ اس خالق کی طرف کر دیا جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، حنیفاً حق پرست ہو کر، حق پسندی کے ساتھ اسی کی طرف رخ کر لیا، وما انا من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ یہ حضرت ابراہیم کا واضح پیغام ہے۔ اور پھر قوم کے ساتھ انہوں نے مناظرہ کیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ واقعہ لوگوں نے کو پتہ چل گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت پرستی بھی نہیں کرتے، حضرت ابراہیم نہ سورج کی پرستش کرتے ہیں، نہ چاند کی پرستش کرتے ہیں، نہ ستارہ پرست ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ خدا کی پرستش کرتے ہیں، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ بتوں کو توڑنے کا پلان بنایا۔ وہ ان کے چچا آزر ان کو بت وہ تراشتے تھے آزر، اور ان کو بھیجتے تھے کہ جا کے بازار میں جا کے فروخت کریں۔ وہ بازار میں جا کے فروخت انسان سے گھسیٹ کے لے جاتے، ان کے سر ان کے گردن پہ ایک رسی باندھ کے گھسیٹ کے لے جاتے اور کہتے کہ آؤ خرید لو وہ چیزیں جن کا تو نہ کوئی نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، نہ تمہیں کوئی نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں۔ یعنی اسی باتوں میں ہی ان کی بتوں کی جو ہے وہ حقیقت کو آشکار کر رہے تھے کہ یہ بت کیا فائدہ ہے ان کو کہ جو تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ فائدہ نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی قوم نے آ کے حضرت ابراہیم سے مناظرہ کیا، بحث کی، فحاجہ قوم، ان کی قوم نے ان سے بحث کی، قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدانی، کیا تم مجھ سے خدا کے بارے میں، اللہ کے بارے میں بحث کرتے اور جھگڑتے ہو، جبکہ میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ ہدایت دی ہے، مجھے ہدایت دی ہے، میرے رب نے میری رہنمائی فرمائی ہے۔ ولا اخاف ما تشرکون بی، اور میں یہ چیزیں جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو مجھے ان سے کوئی خوف نہیں ہے، یہ کیا میرا نقصان کر سکتے ہیں، الا ان یشاء ربی شیئا، مگر یہ کہ میرا رب کو چاہے، یعنی یہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، مگر میرا رب مجھے چاہے تو اس نقصان اسی کی طرف ہو سکتا ہے۔ وسع ربی کل شیء علما، میرا رب ہر چیز کا احاطہ رکھتا ہے علم کے اعتبار سے، افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت نہیں لیتے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ بحث اور مناظرہ ہے، اور پھر اس کے بعد یہ چلتا ہے، بات چلتی ہے، اور کہ میں تمہارے بنائے ہوئے شریکوں سے کیوں کر ڈروں، یعنی اس کا مطلب ہے وہ خوفزدہ کر رہے ہیں حضرت ابراہیم کو کہ ہمارے یہ بت تمہیں نقصان پہنچائیں گے، ایمان لے آؤ، ٹھیک ہے۔ تو کمزور ایمان والے لوگ تو ظاہری بات ہے اس طرح سے ایمان لے آتے تھے، ان کو ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے بنائے ہوئے شریکوں سے کیوں کر ڈروں، جبکہ تم ان چیزوں کو اللہ کا شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے، تم اللہ کے سے ڈرنا چاہیے تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو، بے جان چیزوں کو شریک بناتے ہو، کیا تم ڈرتے ہو جن کی کوئی دلیل نہیں اس نے تم پر نازل نہیں کی؟ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو تو بتاؤ کون سا فریق امن اور اطمینان کا زیادہ مستحق ہے، کہ میں جو اپنے رب کو مانتا ہوں، خدا کو مانتا ہوں، وہ زیادہ امن اور کا مستحق ہے، یا تم جو کہ بتوں کی پرستش کرتے ہو تم جو ہے امن کے مستحق ہو؟ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا مِن، حضرت ابراہیم کو ہم نے پہلے ہی رشد دیا تھا، ہدایت دی تھی، عقل کامل عطا کیا تھا، اور ہم ان کے حال سے باخبر تھے۔ اس کا مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسا نہیں کہ کبھی شک اور تردید میں مبتلا ہوئے، نہیں، کبھی انہوں نے ایک لحظے کے لیے بھی شرک نہیں کیا۔ اور اذ قال لأبیہ، جب ان کے باپ، یہاں پہ اب کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن اب کا لفظ قرآن کریم کے مختلف ادلہ کے اعتبار سے باپ کا جو لفظ ہے چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت جو ہے وہ اسحاق کو جو ہے وہ چچا کہا گیا ہے، مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور جو ان کا شجرہ بیان کرتے ہوئے تھے حضرت جو ہے وہ اسحاق کو جو کہ چچا تھے ان کو چچا ان کو بھی اب کا لفظ استعمال ہوا، آبا
یا آبا کا لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کا لفظ جو وہ چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور قرآن کریم میں مختلف تعبیرات میں موجود ہے، اور عربی زبان میں اب کا لفظ استعمال ہوتا ہے حقیقی باپ کے لیے بھی، چچا کے لیے بھی۔ اور ہمارے پاس تاریخی شواہد اور ائمہ معصومین کے روایات بھی موجود ہیں کہ حضرت ابراہیم کے چچا جو ہے وہ آزر نہیں تھے، آزر جو ہے وہ جو بت پرست تھے، ٹھیک ہے، آزر نہیں تھے، اور اپنی قوم سے جو ہے وہ جب انہوں نے اپنے چچا سے جو ہے وہ کہا کہ یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے گرد تم جمے رہتے ہو، پرستش کرتے ہو ان کی، ما ھذی التماثیل التی انتم لہا عاکفون، قالوا وجدنا آباءنا، ان قوم نے یہ کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی حالت میں پایا ہے، وہ اسی طرح سے عبادت کرتے تھے۔ قال لقد کنتم وانتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی کھلی گمراہی میں ہو، واضح گمراہی میں ہو۔ پھر قوم والوں نے یہ کہا قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کہ اے ابراہیم کیا تو ہمارے پاس حق لے کے آیا ہے، تمہاری باتیں واقعاً برحق ہیں، کوئی آسمانی خبر لے کے آیا ہے، یا تو ہمارے ساتھ لاعبین کھیل تماشا کر رہا ہے، بیہودہ گوئی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہمیں جو ہے وہ ورغلا رہا ہے دوسرے معنوں میں۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا قال بل ربکم رب السماوات والارض، حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ بلکہ تمہارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، الذی فطرہن، جس نے ان کو پیدا کیا ہے آسمان و زمین کو، اور میں اس بات کے گواہ ہوں، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس بات کے گواہوں میں سے ہوں، یہ میں اس بات کے اوپر اتھینٹک گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا رب وہ ہے کہ جس نے آسمان اور زمین کو خلق کیا ہے، اور وہی تمہارا معبود ہے، اور وہی جو ہے وہ تمہارا رب ہے۔ اور اللہ کی قسم جب تم یہاں سے پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے ان بتوں کی خبر لینے کی تدبیر ضرور سوچوں گا۔ حضرت ابراہیم نے وہاں پہ ان قوم والوں کو خبردار کیا تھا کہ میں تمہارے بتوں کے بارے میں لاقیدن اصنامکم، تمہارے بتوں کی خبر گیری کروں گا، اشارہ کر دیا تھا۔ اور پھر جب وہ قوم کسی میلے یا جشن یا عید کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم کو بھی کہا، تو حضرت ابراہیم نے کہا انی سقیم، ٹھیک ہے، میں بیمار ہوں۔ اب وہ روحانی اعتبار سے بیماری یا جو بھی کہا جاتا ہے، حضرت ابراہیم نے توریہ کیا، یعنی جھوٹ تو نہیں نسبت دے سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں سقیم ہوں، یعنی میں سقیم واقعاً رنج میں مبتلا ہوں، اپنی قوم کے حالت کو دیکھتے ہوئے رنج میں مبتلا ہوں، اپنی قوم کے حالت کو دیکھتے ہوئے میں روحانی طور پر بیمار ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، کلہاڑا لیا اور جا کے فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم، تو چنانچہ ابراہیم نے بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا سوائے ان کے بڑے بت کے، اور اس کو چھوڑ دیا بڑے بت کو، کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ آئیں اور اس بڑے بت کی تو آنکھ کو دیکھیں اور مشاہدہ کریں، اور شاید وہ ان کو کچھ سمجھ میں آئے۔ قالوا من فعل ھذا، جب وہ واپس ہے اور آ کے حال دیکھا اپنے بتوں کا، کہنے لگے کس نے ہمارے معبودوں کا یہ حال کیا ہے، اور جس نے بھی یہ کیا ہے انہ لمن الظالمین، یقیناً وہ ظالموں میں سے ہے، اس نے بڑا ظلم کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا قالوا سمعنا فتى یذکرہم، بعض لوگ کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کو، فتن اس کا مطلب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جوانی کے عالم میں ہیں، ٹھیک ہے، یہ جوان تھے فتن، ہم نے جوان کو ایک دیکھا ہے کہ جو ان کا تذکرہ کر رہا تھا، انہیں بتوں کا، یعنی یہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے بتوں کے بارے میں کوئی خبر گیری کروں گا، یقال له ابراہیم، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے آ کے یہ کہا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لائے اور نمرود کے سامنے لایا گیا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تو ان لوگوں کو کہا کہ جاؤ اس بت سے پوچھو، یہ بڑا بت جس کے پاس کلہاڑی ہے، اس کی گردن پہ کلہاڑی لٹکا دی تھی، تو کہا جاؤ اس سے پوچھو، اسی نے توڑے ہوگا۔ قالوا فاتوا علی اعین الناس، وہ آئے اور پکڑ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگے کہ ان سب کو کے سامنے، لوگوں کے سامنے پیش کرو تاکہ لوگ اسے دیکھ لیں کہ ابراہیم کون ہے، لعلہم یشہدون۔ قالوا اانت فعلت ھذا، لے کے حضرت ابراہیم کو، اور انہوں نے کہا کہ کیا تو نے یہ کیا ہے اے ابراہیم ہمارے بتوں کے ساتھ؟ قال بل فعلہ کبیرہم، حضرت ابراہیم نے جواب دیا کہ ان کے بڑے نے کیا ہے،
یہ جو بڑا بت ہے اس نے کیا ہے. کبیرہم ھذا فاسألوہم، پس اس سے سوال کر لو تم، اس سے پوچھو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ کچھ بول سکتا ہے تو. ٹھیک ہے. اب حضرت ابراہیم بیدار کرنا چاہتے ہیں ان کو کہ یہ بت جو کہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے تمہارے لیے کیا فائدہ دیں گے. یہ بڑے بت جو ہے وہ جس کے ہاتھ گردن پہ کلاڑی لٹکی ہوئی ہے، تم اس سے پوچھ لو کہ اس نے چھوٹے بتوں کو جو ہے وہ توڑا ہوگا. فرجعوا الی انفسہم، انہوں نے تھوڑا سا اپنے اندر جھانکا، اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور سوچا تھوڑا سا کہ واقعاً یہ تو بول ہی نہیں سکتے. فقالوا انکم انتم ظالمون، اندر ہی اندر اپنے اندر کہنے لگے کہ واقعاً تم ہی ظالم ہو. یعنی یہ ایسے بے جان چیزوں کے بارے میں تھوڑا سا ان کو احساس ہوا، لیکن دوبارہ کیا ہوا، ثم نکسوا الی رؤوسہم، پھر اپنے سروں کے بل اوندے ہو گئے. یعنی یہ جو ابھی تھوڑا سا ضمیر ان کا بیدار ہوا تھا نا، اس ضمیر کو دوبارہ انہوں نے دبا دیا. ٹھیک ہے، دبا دیا. دوبارہ پھر حضرت ابراہیم کے خلاف جو انہوں نے محاذ آرائی کھڑی کر دی. یعنی اس ضمیر کی آواز پہ اگر یہ لبیک کہتے اور اس کو نہ دباتے تو کیا ہوتا، یہ لوگ ہدایت پا جاتے. یہاں پہ ضمیر کی آواز تھوڑی سی اٹھی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا، ثم نکسوا الی رؤوسہم، پھر اپنے سروں کے بال اوندے ہو گئے. اب اس کو جھٹک کے ضمیر کی آواز کو سلا دیا، دوبارہ ضمیر کو سلا دیا. اور ابراہیم سے پوچھا کہ کہا کہ تم جانتے نہیں ہو، یہ تو بولتے نہیں ہیں. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں ہیں. قال، اب تو حضرت ابراہیم نے دوبارہ دوسری چوٹ لگائی ان پر. کہا کہ پس تم افتعبدون من دون اللہ، کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ان کی، ما لا ینفعکم شیئا، جو نہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں ذرا برابر، ولا یضرکم، اور نہ ہی تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. اف لکم، وای ہو تم پر کہ تم اپنی انسانیت کے معیار سے کتنے گر گئے ہو. اف لکم، وای ہے تم پر، ولما تعبدون، اور وہ جن کی تم پرستش کرتے ہو، تف ہو تم پر، اللہ کو چھوڑ کر ان کی پرستش کرتے ہو، بے جان چیزوں کی. افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل سے کام نہیں لیتے، اللہ نے تمہیں عقل دی ہے. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ابارا، ان کو متوجہ کیا. پھر یہ لوگ پکڑ کر حضرت ابراہیم کو نمرود کے پاس لے آئے. اب یہ وہ بت خانے میں مناظرہ تھا، بات ہو رہی تھی، پھر پکڑ کے نمرود کے پاس لے آئے. نمرود سے آ کے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہاں پہ مناظرہ ہوتا ہے، اور انہوں کہتے ہیں کہ یہ وہ جس نے بتوں کو توڑا ہے، اور یہ ہمارے رب خدا کو نہیں مانتا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں وہاں مناظرہ ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے ہے کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تو نے دیکھا اس شخص کا حال کہ جس نے ابراہیم کو سے اس کے رب کے بارے میں بحث کی، مناظرہ کیا، جھگڑا کیا کہ ان آتا اللہ الملک، کس وجہ سے جھگڑا کیا، اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے اقتدار دے رکھا تھا، اسے قدرت تھی. ٹھیک ہے، یعنی اسے پتہ چلا کہ اگر اسے قدرت تھی، اختیار تھا، تو ایسا نہیں کہ وہ مکمل طور پر اس کو اختیار نہیں. اگر اللہ تعالیٰ اس کو اجازت نہ دیتا اور اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل نہ دیتا، ٹھیک ہے، یہ اللہ کا کسی کو اقتدار دینا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو عنایت کیا تھا یا وہ اس کا مستحق تھا. ٹھیک ہے، یہ بعض دفعہ جبریہ نے اس کو غلط فائدہ اٹھایا ہے کہ یوتی الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ جس کو اللہ چاہے عزت دے، جس کو اللہ چاہے ذلیل کرے، جس کو چاہے اللہ حکومت دے، اقتدار دے. اور بنی امیہ نے اس جبریہ عقیدے کو اور قدریہ کو جو ہے وہ زیادہ پروموٹ کیا کہ ہمیں اللہ نے حکومت دیا، ہمیں اقتدار دیا ہے. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ ان آتا اللہ الملک کہ اللہ نے اسے حکومت دی تھی، یعنی نمرود کو اللہ نے حکومت دی تھی، یعنی اللہ نے اس کو عنایت کی تھی. نہیں، مقصود یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے. اگر اللہ نہ چاہتا تو اللہ اسے چھین سکتا تھا. یعنی ایسا نہیں کہ اگر اس کے پاس حکومت آ گئی، وہ حکومت کا اہل نہیں تھا. ٹھیک ہے، حکومت اس نے ظلم کے ذریعے سے، جبر کے ذریعے سے، بربریت کے ذریعے سے حاصل کی، لیکن اللہ نے اس کو ڈھیل دی. ٹھیک ہے، اللہ نے اس کو ڈھیل دی کیونکہ اللہ نے اختیار دیا ہوا تھا، ڈھیل دی ہے. اور اگر اللہ چاہتا تو اس سے لے سکتا تھا، لیکن اللہ نے نہیں لی. ٹھیک ہے، اسی ڈھیل کا نام دیا ہے کہ اللہ نے اس کو دے دی. یعنی کہ لو تمہیں دنیا چاہیے نا، یہ لو دنیا، ظلم کی بنیاد پہ، بربریت کی بنیاد پہ. لہٰذا یہ توجہ نہیں کی جا سکتی، اور وہ لوگ جنہوں نے توجہ کی.
ٹھیک ہے. تو یہاں پہ عطا اللہ الملک یعنی مراد یہ کہ اللہ نے اس کو ڈیل دی تھی اور اس نے جبر کی بنیاد پر اپنی حکومت اور اختیار اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا، اور اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بحث اور مناظرہ کر رہا تھا، اور اس نے کہا کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، یحیی و یمیت. تو نمرود نے کہنے لگا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں. اس نے کیا کیا، 2 قیدی لے کے آیا، ایک قیدی کو آزاد کر دیا، کہا دیکھو میں نے اس کو زندگی دی، اور ایک قیدی کو کہا کہ سر قلم کر دیا جائے، اس کو مار دیا. تو کہا کہ دیکھو میں موت بھی دیتا ہوں زندگی بھی دیتا ہوں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دوسرا وار کیا، کہا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر تو رب ہے تو فاتح بہا من المغرب، سورج کو تو مغرب سے نکال کے دکھا دے. تو قرآن یہ کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، یہ جو کہ کافر تھا، خدا کو نہیں مانتا تھا، یہ مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا. یعنی نمرود کے پاس اب کوئی جواب نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم کو کیا جواب دے. اب سہری بات ہے، اتنا اختیار تو انسان کے پاس نہیں ہے نا کہ نظام کائنات کے اندر دخل اندازی کر سکے، سورج کو مشرق سے کی بجائے مغرب سے نکال سکے. تو اس کا کوئی جواب اس کے پاس بن نہیں پایا. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالم قوموں کی رہنمائی نہیں کرتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے بعد آگ میں پھینکا گیا، وہ سارا واقعہ ہے. تو اور اس کے بعد انہوں نے ہجرت کی. تو فما کانا جواب قومی، اس وقت جب یہ سب لاجواب ہو گئے تو ساری قوم کا جواب نہیں تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم کے پاس سامنے منطق اور استدلال کے ذریعے سے کوئی حضرت ابراہیم کسے جیت نہیں سکتے تھے. تو فما کانا جواب قومی، تو اس کی قوم کا جواب نہیں تھا سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ اسے قتل کر دو یا اسے جلا دو. فانجا اللہ من النار، پس اللہ نے حضرت ابراہیم کو آگ سے نجات عطا کی. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکے گئے منجنیق کے ذریعے. کتنی بڑی آگ تھی، تاریخ نے بیان کیا ہے کتنی کہ میلوں تک اس کی حرارت پہنچی ہوئی تھی، کیونکہ عرصہ لگا تھا اس کو آگ کو ایندھن کو اکٹھا کرتے ہوئے، اور پھر اس آگ کو جلانے کے لیے بھی منجنیق کا استعمال کیا گیا. اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کو پھینکنے کا مسئلہ پیش آیا کہ کس طریقے سے پھینکیں، آگ کے نزدیک جا نہیں سکتے تھے. شیطان نے ان کو طریقہ سکھایا تھا منجنیق کا. تاریخ میں پہلی دفعہ یہ منجنیق کا استعمال ہوا، اور اس منجنیق میں حضرت ابراہیم کو باندھ کے ڈال کے پھینکا گیا آگ کے اندر. آگ کے وسط میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، آگ گل و گلزار بن گئی. یہ سارے واقعے موجود ہیں، اور آپ انشاءاللہ اس کی تفصیل کو قصہ سے قرآنی میں بیان جو ہے وہ انشاءاللہ اس کتاب میں پڑھ لیجئے گا. تو قال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پہ بھی جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے اس کے باوجود اپنی تبلیغ سے ہاتھ نہیں اٹھا رہے، اور یہ کہہ رہے کہ تم نے بتوں کو خدا کے ساتھ معبود بنا لیا ہے، تم نے دنیا میں ان کے ساتھ جو ہے وہ دنیا کی زندگی میں ان کے ساتھ مودت رکھتے ہو. اور ابراہیم نے کہا کہ تم صرف اس لیے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کے لیے بیٹھے ہو کہ تمہارے درمیان دنیاوی زندگی کے تعلقات ہیں، تم آپس میں جو تعلقات کی بنیاد پر تم جانتے ہو کہ یہ بت بے فائدہ ہیں، لیکن چونکہ تمہارے تعلقات اور یہ جو معاشرہ اور یہ ساری چیزیں انہی چیزوں کی وجہ سے اکثر ہم جو ہے وہ جو ہمارے معاشرے میں لوگ عقائد اور مشکلات اور بعض چیزیں اور روایات اور بعض عادتیں یا بعض خرافات وہ دیکھا دیکھی اور ماحول کے اثر کے تحت ہوتی ہیں. ممکن ہے ان کو پتہ بھی چل جائے، اور اگر بعض افراد عقل سے سوچتے ہیں تو ان کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہ خرافات ہیں یا یہ عقائد یہ درست نہیں ہیں، لیکن جو معاشرتی دباؤ اور تعلقات اور ان چیزوں کے انڈر رہ کر وہ اسی کے اوپر کمپرومائز کرتے رہتے ہیں. حضرت ابراہیم یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے دنیاوی زندگی کے تعلقات ہیں، اور اس وجہ سے تم جو ہے وہ اپنے بتوں کو نہیں چھوڑ سکتے. پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے، یہی جو تمہارے تعلقات ہیں نا، قیامت کے دن تم ایک دوسرے کے دست و گریبان بنو گے. ہر ایک کو دوسرے کو ملامت کر رہے ہوگا کہ میں تمہاری وجہ سے گمراہ ہوا، دوسرا کہے گا میں تمہاری وجہ سے گمراہ ہوا، اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے.
یعنی بڑے خوبصورت انداز سے ابراہیم اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں. اور جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا. اس وقت جو ہے وہ لوط ان پر ایمان لے کے حضرت ابراہیم پہ کے جو رشتہ دار تھے حضرت لوط وہ بھی نبی خدا قرار پائے اور ایمان لے کے اور کہنے لگے کہ اپنے رب کی طرف میں ہجرت کرتا ہوں. انی مہاجر الی اللہ، یہ اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، یقیناً وہی بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے. اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عنایت کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کو بیان کیا اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی اور انہیں دنیا میں اجر دے دیا اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک بات یہ کہ حضرت ابراہیم کو شیعہ نوح کہا گیا ہے. لفظ شیعہ قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے. حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا سورہ صافات کی آیت نمبر 83 میں وَإِنَّ مِن شِيَّتِي لَإِبْرَاهِيمَ، حضرت نوح کے شیعوں میں سے ابراہیم تھے. حضرت ابراہیم شیعہ تھے. ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم کس کے شیعہ تھے؟ نوح کے شیعہ تھے. جس طرح ہم شیعہ علی ہیں، شیعہ کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنے والا. ٹھیک ہے، یعنی حضرت ابراہیم تابع تھے اور حضرت نوح کی شریعت کے تابع تھے. حضرت نوح کو قبول کرتے تھے، حضرت نوح کے تابع تھے. جس طرح حضرت نوح علیہ السلام توحید کا پرچار کرتے رہے، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت نوح کی طرح توحید کا پرچار کرتے رہے. اذ جاء ربہ بقلب سلیم، کہ جب وہ اپنے رب کے پارگاہ میں قلب سلیم لے کر آئے، خدا کے حضور میں آئے. اور پھر انہوں نے وہی دوبارہ کہ انہوں نے اپنے چچا اور اپنی قوم سے کہا کہ کیوں عبادت کرتے ہو، ان چیزوں کی پرستش کرتے ہو، کہ کیا اللہ کو چھوڑ کر گھڑے ہوئے معبودوں کو بار بار جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کو عبادت کی طرف ترغیب دلاتے رہے اور بتوں سے پرستش سے روکتے رہے. اور پھر اسی طرح سے یہاں پہ بھی تذکرہ ہے سورہ صافات میں بھی کہ بتوں کے پاس آئے اس واقعے کے بارے میں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تو وہاں پہ بھی واقع اس کو یہاں پہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جو ہے وہ ان سے کہا کہ یہ جو کھانے کی چیزیں ان کے سامنے پڑی تھی، کہا کیوں نہیں کھاتے ہو تم؟ ٹھیک ہے، کھاؤ. اور کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ پھر انہیں پوری طاقت سے مارنے لگے تو لوگ دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے. ابراہیم نے کہا کہ کیا تم اس سے پوچھتے ہو جیسے تم خود تراشتے ہو؟ اللہ کہ خود تمہیں اور جو کچھ تم بناتے ہو سب کو اللہ نہیں پیدا کیا ہے. وہ سارا پھر بتوں کو. پھر اس حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ اور ان کی بشارت اور قربانی کا تذکرہ ہے سورہ صافات کی آیت نمبر 101 سے لے کر 110 تک کہ ہم نے انہیں ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ چنانچہ ہم نے انہیں ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی. اور جب وہ ان کے ساتھ کام کاج کی عمر کو پہنچا، ٹھیک ہے، یعنی اس قابل ہو گیا کہ وہ کام کر سکتے تھے، یعنی نوجوانی کے میں قدم رکھا، تو کہا کہ اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ تو اس نے کہا کہ اے ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے اسے انجام دیں. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی بات تھی اور اسی لیے کہا کہ وہ بردبار تھے اپنے باپ کے اس قدر تابع کہ پتہ ہے کہ وہ نبی خدا ہیں. وہ خواب ان کی عام خواب نہیں ہے بلکہ حکم خدا ہے کہ وہ نبی کا خواب بھی وحی ہوتی ہے اور ان کو جو حکم فرمایا. اسی لیے حضرت اسماعیل نے یہ نہیں کہا کہ اے میرے بابا جان جو آپ نے خواب دیکھی اس پر عمل کریں، نہیں، فرمایا جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، جو آپ کو حکم دیا گیا اس پر اس کو انجام دیں اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اور پس دونوں نے حکم خدا کو تسلیم کیا اور اسے ماتھے کے بل لٹایا تو ہم نے ندا دی، یعنی حضرت ابراہیم نے تو اپنی طرف سے چھری چلا دی تھی، ہم نے ندا دی کہ ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، بے شک تو نیکوکاروں میں سے، تو ہم نیکوکاروں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان پہ پورے اترے. پھر اس کے بعد بیت اللہ کی تعمیر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بے آب و گیا جگہ پہ، یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش تھی کہ اپنی چھوٹے سے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو وہاں پہ بے آب و گیا میدان میں جا کے اللہ کے حکم کے مطابق ٹھہرا دیا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ پھر وہاں پہ دعا بھی کی حضرت ابراہیم نے اور خانہ کعبہ کی تعمیر کا واقعہ ہے.
ٹھیک ہے کہ یہ جو انشاءاللہ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف امتحانوں میں آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا تو منصب امامت پر فائز ہوئے، اور یہاں سے امامت کا مقام کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، لیکن اتنی آزمائشوں کے پر پورے اترنے کے بعد منصب امامت ملا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اس وقت کو یاد کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند کلمات سے آزمایا، یعنی مختلف آزمائشوں میں مبتلا کیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اس کے بعد حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم کو یہ منصب امامت اتنا پسند آیا اور کہ فرمایا کہ میری نسل میں سے بھی خدا تو امام قرار دے گا۔ قال ومن ذریتی، میری نسل میں سے، قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا کہ یہ عہدہ اتنا بلند ہے کہ جو ذرا برابر بھی کسی نے اگر ظلم ہوا، یعنی عدل کے برخلاف ذرا سے بھی عدل سے ہٹ کے ہوا، یعنی جو کہ معصوم نہ ہوا، اس کو یہ عہدہ نہیں مل سکتا، یعنی معصوم من الخطا ہوگا اور عصمت کے درجے پہ فائز ہوگا، اسی یہ عہدہ ملے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے امامت کا سلسلہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ ہے کہ سورہ نحل میں فرمایا کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا، حضرت ابراہیم ایک امت تھے، اپنی ذات میں ایک امت تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، اللہ کی طرف یکسو تھے، اور وہ مشرکین میں سے تھے نہ تھے، اور وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اور اللہ نے انہیں برگزیدہ کیا اور صراط مستقیم کی طرف ان کی ہدایت کی، اور ہم نے دنیا میں بھی انہیں بھلائی دی اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے۔ اور اے اللہ، اے رسول، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ یکسوئی کے ساتھ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، ابراہیم الشکیم میں سے نہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے تمام اپنی اولاد کو جمع کیا اور کہا کہ کس کی تم عبادت کرو گے؟ تو سب نے کہا کہ ہم تیرے رب اور تیرے باپ دادا اور باپ داد کے جو انہی کی رب کی عبادت کریں گے۔ سورہ مریم میں بھی آیت نمبر 41 سے لے کر 50 تک وہی پھر آزر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ اور گفتگو جو ہے چل رہی ہے۔ بعض جگہ پہ تکرار ہے اس واقعے کے بارے میں، لیکن وہ تکرار کی بھی ایک خاص حکمت ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا، قصوں کے اندر جو تکرار ہے وہ اگر ایک واقعے کو، ایک بات کو تکرار کیا گیا تو ایک اور زاویے سے ہے، مثلا الگ زاویے سے، مثلا بتوں کی توڑنے کا واقعہ ایک الگ زاویے سے بعض جگہ اختصار کے ساتھ بیان کیا، بعض جگہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا، بعض جگہ ایک اور جہت کو بیان کیا۔ اسی طرح اپنی چچا اور قوم کے ساتھ جو مناظرہ ہے چند جگہ پہ تکرار ہوا ہے، لیکن ہر دفعہ ایک الگ انداز سے اور الگ جہت سے بیان کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ 4 پرندوں والا واقعہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کہیں گزر رہے تھے اور دیکھا کہ ایک مردار پڑا ہوا ہے اور اس کا ایک دھڑ جو آدھا دھڑ جو ہے وہ سمندر پانی کے اندر ہے اور آدھا خشکی پہ ہے، سمندر کے یا اس پانی کے جانور اس کو کھا رہے ہیں، ادھر سے جو خشکی کے جانور اس کو الگ کھا رہے ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں اس کا بدن تحلیل ہو رہا ہے، تقسیم ہو رہا ہے، مختلف جانوروں کے جسم کا بدن کا حصہ بن رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ خدایا تو اگر مردوں کو جب تو زندہ کرے گا اور ان کو جسم دے گا تو یہ کیسے زندہ کرے گا؟ ٹھیک ہے، تو وہاں پہ رب فرمایا رب ارنی، خدایا مجھے دکھا دے کہ کیف تحیی الموتیٰ، تو مردوں کو کیسا زندہ کرے گا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خطاب ہوا، ولم تؤمن، کیا آپ ایمان نہیں رکھتے؟ تو کہا کہ ایمان تو رکھتا ہوں لیکن لیطمئن قلبی، کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اور پھر وہ واقعہ سارا آپ کے سامنے ہے، انشاءاللہ اس پڑھیے گا۔ اب وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں، اور انشاءاللہ جو ہے وہ آپ یہ جزوہ میں آپ کو دے دوں گا، اور کتاب جو ہے وہ قصص قرآنی جو کہ آیت اللہ مکارم شرازی کی ہے، اس کو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو تفصیل سے بیان پڑھیے گا۔ اس کے اندر ہمارے لیے بہت ساری عبرتیں ہیں، بہت سارے درس ہیں، بہت سارے پیغامات موجود ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اندر۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام واقعاً توحید کے علمدار تھے اور توحید کا پیکر تھے، اور اسی وجہ سے اتنی ان کی اہمیت ہے کہ جتنے بھی ادیان ہیں حضرت ابراہیم کے بعد، چاہے عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے مسلمان، سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا اور امام مانتے ہیں۔ یعنی قرآن نے بیان کیا کہ یہودی کہتے تھے ابراہیم ہم میں سے، عیسائی کہتے تھے ابراہیم ہم میں سے، مسلمان کہتے تھے ابراہیم ہم میں سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ سچے مسلمان تھے۔
اور ہم جو ہے وہ اس بات کے اوپر ہمیں فخر ہے کہ ہم دین ابراہیم کے اوپر اور عقائد ابراہیمی کے اوپر ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا اور اپنا جو ہے وہ نبوت کے سلسلے میں نبی کے طور پر مانتے ہیں، اور ہمارے آخری نبی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت زیادہ تذکرہ فرماتے تھے اور دین ابراہیمی کے اوپر تھے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور ان کے پیغامات کو سمجھ کر اس پر پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔